ناظرین، یہ تاریخ کا بدترین واقعہ ہے۔ انسانی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا۔ جی ہاں، چنگیز خان نے قتل عام کیا، ہلاکو خان نے قتل عام کیا، امیر تیمور لنگ نے قتل عام کیا، دلی میں نادر شاہ نے قتل عام کیا، اور اس کے بعد اگر اس میں جرمنی میں ہٹلر نے یہودیوں کو مارا، یعنی وہ 60 لاکھ کہتے ہیں، بے شک اس نے 8-10 لاکھ جتنے بھی مارے، تو ان تمام جتنے بھی فاتحین تھے اس نے انسانیت پر ظلم کیا، بربریت کی، تو وہ تاریخ میں قابل نفرت ٹھہرے۔ تاریخ کے اوراق نے اور آنے والی نسلوں نے ان سے نفرت کی، ان کو اچھے الفاظ میں نہیں لکھا گیا، لیکن تاریخ میں ایک بڑی منافقت پیدا ہو گئی ہے۔ جی ہاں، اسرائیل نے 20 لاکھ آبادی کا غزہ شہر تہس نہس کر کے، برباد کر کے کھنڈرات میں تبدیل کر دیا۔ 70,000 کے قریب انسان، جو ایک رجسٹر فگر ہے، حالانکہ اس سے بہت زیادہ ہے، لاکھوں انسان قتل عام ہوئے، لاکھوں زخمی ہوئے، 20 لاکھ اس کی آبادی ہے۔ کھنڈرات میں شہر کو تبدیل کر دیا، شہر کو برباد کر دیا۔ 2 سالوں تک اس جدید ترین دنیا میں، یعنی اس کو ٹیکنالوجی کے AI کے دور میں، اس کو مارا، انسانوں کو ذبح کیا جاتا رہا، مارا جاتا رہا، لیکن جس نے مارا، جس نے انسانوں کو ذبح کیا، جس نے غزہ کو سلاٹر ہاؤس میں تبدیل کیا، اس سے، یعنی جس طرح ماضی میں ہلاکو خان، چنگیز خان، امیر تیمور، ہٹلر، جتنے بھی فاتحین ہیں ان سے نفرت کی گئی، یہاں پہ اسرائیل کے ساتھ نفرت نہیں کی گئی، بلکہ اسرائیل اور امریکہ، کیونکہ ٹرمپ اس کے ساتھ تھا، ٹرمپ نے ایک تقریب میں اسرائیلی پارلیمنٹ میں بڑا فخریہ طور پہ اعلان کیا کہ ہم نے اسرائیل کو ہتھیار دیے، اور انہی جدید ہتھیاروں سے اس نے غزہ میں تباہی مچائی اور فتح حاصل کی۔ یہ اس کے الفاظ ہیں، یعنی وہ اس شہر کو برباد کرنے میں ٹرمپ امریکہ برابر کا شریک ہے۔ 20 لاکھ انسانوں کا شہر اجاڑ دیا گیا نیتن یاہو اور ٹرمپ نے، اور اس کے بعد تمام اسلامی ممالک کے سرکردہ رہنما، لیڈران با جماعت شرم و شیخ مصر میں ٹرمپ کو اس کی تعریفیں پل باندھ رہے ہیں، جب یہ معاہدہ، امن معاہدہ جس کو نام دیا گیا، جس نے، یعنی غزہ کے شہریوں کے بدترین قتل عام خون کے بعد جو معاہدہ وہ ہوا، تو اس پہ اس کو امن کا پیغمبر، امن کا پتہ نہیں کیا کیا القابات مسلم ممالک کے لیڈران، جس میں ترکی بھی ہے، قطر بھی ہے، سعودی عرب بھی ہے، مصر بھی ہے، پاکستان بھی ہے، یعنی 20 ممالک کے لیڈران اس پر اس کو شاباش دے رہی ہے۔ شاید تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا۔ جی ہاں، بخت نصر نے تباہ کیا تھا یروشلم، وہ نفرت کا وہ ٹھہرا۔ ٹیٹس رومی نے، تاریخ کے اوراق پڑھے نا، ٹیٹس رومی نے یعنی اس وقت یروشلم کو تباہ کیا تھا، اس پہ بھی یعنی کہ عیسائیوں نے ان رومیوں کے خلاف انتہائی نفرت سے لکھا۔ ایرانی اگر رومن کے خلاف اٹیک کرتے تھے تو وہ تاریخ دان ان کے خلاف نفرت لکھتے تھے، اور رومی اگر ایران پر وہ کرتے تھے تو ان پر یعنی تاریخ میں بہت زیادہ ان کے خلاف لکھا جاتا تھا۔ لیکن یہ عجیب تضاد ہے کہ جس طرح علامہ اقبال نے فرمایا تھا، جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ جی ہاں، یہ کمزوری ہے، یہ عالم اسلام اور اسلامی رہنماؤں کی، نہ صرف اسلامی رہنماؤں کی، اسلامی ممالک کے لیڈران کی تاریخ میں اتنی کمزوری، اتنی زیادہ بزدلی، اتنی زیادہ یعنی کہ وہ کبھی نہیں ہوئی جو اس وقت ہے، صرف جان بچانے کے لیے۔ سب کو پتہ ہے امریکہ اسرائیل کے ساتھ ہے اور اس قتل عام میں برابر کا شریک ہے، لیکن اس کے ساتھ ہے۔ تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا۔
अमेरिका के साथ हैं, उसकी तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं। उस मुआहदे को तो पढ़ लें, उस मुआहदे में क्या लिखा है। उस मुआहदे में भी जो उनका एजेंडा है सिर्फ अपने कैदी छुड़ाना है, और उसमें यह भी वाज़ेह नहीं है कि वो अपने फौजें भी वहाँ से विड्रा होंगे कि इजरायली नहीं होंगी। यानी ये शामिल है कि वो उसमें वहाँ पे इनखला तो करेंगी लेकिन मौजूद रहेंगी, ये वाज़ेह है। और एक ही दिन में दो बड़े, यानी कि ट्रंप ने वो एक इजरायली पार्लियामेंट में इजराइल की तारीफ़ें कर रहा है, उनको शाबाश भी दे रहा है, अपना एहसान भी जता रहा है कि इस फतह में, इस कत्लेआम में, इस बर्बरियत में मैं आपके साथ था, अमेरिका आपके साथ था, यहूदियों को कह रहा है। ये भी कह रहा है कि मेरी बेटी, यानी मेरी फैमिली, हम भी, यानी उसकी कह रहा है कि मेरी बेटी यहूदी हो चुकी है। दुनिया को पता है कि उसके घर में बिल्कुल यहूदियत है। तो नाज़रीन, उसी दिन ही शर्म शेख में मुसलमान रहनुमाओं के साथ बैठकर फिर वो फ़लस्तीन की बहाली की, फ़लस्तीन में अमन की बात कर रहा है। तो तारीख़ में नाज़रीन ऐसा नहीं हुआ कि कातिल ही हमदर्दी समेट रहा है। शायद तारीख़ में ऐसा कब हो, ये तारीख़ के यानी कि इंतहाई, यानी कि ये इबरतनाक मनाज़र है। नाज़रीन, इज़राइल को जिस अंदाज से उसने बर्बरियत यानी ये तो हलाकू खान, चंगेज़ खान, जिस तरह वो खोपड़ियों के मीनार बनाते थे, अमीर तैमूर लंग कत्लेआम करता था, इन्होंने तो बेचारे हिटलर को इसने शायद इस हद तक नहीं किया, उसको भी इन्होंने तारीख़ का जाबिर तरीन इंसान करार दे दिया। हालांकि तारीख़ की मौजूदा सदी की बर्बरियत गज़ा में कायम की गई है। यकीनन आने वाले सालों में, आने वाले दिनों में ये बर्बरियत ज़िंदा रहेगी। नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल रऊफ़ रूफ़ी और आप देख रहे थे तारीख़नामा।